اس کے بعد انہوں نے کہا امامت قرآن سے دکھاؤ، تو میں وہی دکھا رہا تھا کہ یہ پھر برس پڑے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مسلم امامت قرآن سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حالانکہ میں نے ان کو دکھا دیا کہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے قرآن کو، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے نا. جب اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو آپ کی مذہبی باطل ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو پھر آپ کی اماں عائشہ آپ کی صحیح حدیث میں انہوں نے کہا کہ یہ آیا غلط ہے، تو پھر آپ خود سمجھائیں نا کہ آپ کے مذہب باطل ہے کہ نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث میں یہ ہے کہ بھئی میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ یہ برس پڑے تھے. حدیث نمبر ہے 2424، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کملی کے نیچے جمع ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا؟ وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں نہیں جانتے؟ قرآن کی تعویل جانتے ہیں نہیں جانتے؟ وہ قرآنی آیات کے مصداق کو وہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ سید بادشاہ او بھائی یہاں پہ آپ دو راہیں پر ہیں. رسول کی تختیہ کریں گے، تکذیب کریں گے، آپ کافر. رسول کو مانیں گے تو شیعہ مذہب ثابت. مجبوری آپ کی بہت عظیم ہے، مجبوری آپ کی بہت بڑی بات ہے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، کافر ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو شیعہ مذہب ثابت ہوگا. اے بڑی مجبوری ہے ان کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ یہ اللہ خود کرے گا یہ کام، اور یہ کام صرف آپ کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. وہ کام کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے گا، چاہے وہ ناپاکی شرعی ہو، چاہے وہ ناپاکی عرفی ہو، چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو، چاہے وہ ناپاکی پلیدی باطنی ہو. اللہ تعالیٰ اس سب کو اللہ خود دور کرے گا، نہ کہ کوئی اور دور کرے، خود دور کرے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت بے انتہا ہے. یہ تطہیرہ اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، مبالغہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ خود، نہ کہ کوئی اور، اللہ خود ہر قسم کی ناپاکی، شرعی ناپاکی، گناہ ہے، بری باتیں ہیں، بری اخلاق ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، عرفی ہوں، ہر قسم کے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا، ان کو پاک و پاکیزہ بنائے. تو اہل بیت علیہ السلام کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے کلام میں، ان کے قیام میں، ان کے قعود میں، ان کے چلنے میں، ان کے پرنے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عیب ہی نہیں ہے. سراسر نور، سراسر پاک ہے. آپ نے کہا امامت ثابت کرو، میں نے امامت سے بڑھ کے ثابت کیا. اور بھائی جو اس طرح ہے کہ جب کبھی خطا اس کے قول میں نہیں ہے، قرآن سے ثابت کرو نا امامت. نام چینج کرو، اہل سنت نہیں کہلا سکتے، اہل سنت ہم ہیں. کیونکہ اگر تم اہل سنت ہوتے ہیں کہتے ہیں قرآن یا سنت سے ثابت کرو. تم نے کہا صرف قرآن سے ثابت کرو، تو اس کا مطلب سنت کو نہیں مانتے. سنت کو تو بنی امیہ نے لکھا ہے نا، آپ نے خود کہا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نہ فعل میں، نہ قول میں، نہ چلنے میں، نہ پرنے میں، نہ امر میں، نہ نہی میں، نہ اخبار میں، نہ انشاء میں کسی قسم کا کوئی خطا نہیں ہے. ہر چیز ان کی صحیح ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں شیخ صاحب، امامت اسی کو کہتے ہیں جس کا ہر قول واجب الاتباع ہو، صحیح ہو. امامت اسی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے جمع کر کے بتا دیا کہ پنجتن پاک کون ہے، اہل بیت کون ہے، مطہر کون ہے، معصوم کون ہے. ٹائم روک جائے، روک جائیں، ٹائم روک لیں. میں نے ٹائم روک دیا ہے. اچھا جی، کی پاکیزگی کی بات ہوئی ہے سید صاحب، مجھے تو بات کر لینے دیں. خلیفہ ہونا ثابت کرو جو قرآن کے سورہ انبیاء کے الفاظ ہیں. حضرت سید بادشاہ صاحب، میں اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے. اب میں آپ کا ٹائم لگاؤں گا، آپ اپنے نوٹ. کچھ نہیں یار، اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ بات کریں. امامت پہ ثابت کر رہا ہے، آپ امام ہو رہے، سوال کا اندم جواب چنا ہے. جی چلے شروع کریں. آپ امامن کے لفظ دکھاؤ قرآن میں علی کے لیے، اور وحدن کے لفظ دکھاؤ خلیفہ کے لیے. چلو جلدی کرو، شروع کریں. میں شروع کروں؟ میری اجازت، میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا اگر یہ لفظ فرمائے ہیں تو حضور یہ کیوں نہیں کہہ سکے، کیوں نہیں فرمایا کہ انتا امام
इमामन बादी, ये मेरे बाद इमाम होगा। उजा अंता खलीफता बादी, ये मेरे बाद खलीफा होगा। आप कुरान में दिखाएं इमामत कहां पर है, इमामन व हुदन के लफ्ज है कुरान के, वो दिखाएं कहां पर है। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई आपकी, क्योंकि टाइम आपका रहता था, कोई नाजरीन देख रहे हैं, पूरी दुनिया में यह नशर हो रहा है कि आपका टाइम लगाया था, आपने अपने टाइम में से सिर्फ थोड़ा सा टाइम इस्तेमाल किया है। अगर आप वो जवाब देंगे फिर आपने दरमियान में इंटरप्ट नहीं कर, अभी करना है तो बेशक कर ले, मैंने टाइम रोका हुआ है। ठीक है भाई, ओके जी। जवाब नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि इनके कितने सैयद बादशाह साहब गजब में, और क्यों गजब में? क्योंकि मैंने अहले बैत पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए ना। गुस्सा किस बात पर है? मैंने फजाइल सुना है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चेहरा काला हो गया। कितने गजब से बात की, 1 मिनट भी बात नहीं कर सका गजब की वजह से, और कहते मैं सैयद हूं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं। ओए कैसे उनकी नस्ल से हो कि उनके फजाइल तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे? सैयद बादशाह, अब सैयद बादशाह कहते हैं इनकी पाकीज़गी है, इमामत नहीं है। तो समझ नहीं आई तुमको बात सैयद बादशाह। उम्मत में सब उम्मत का इजमा है कि सहाबा मासूम नहीं है, सहाबा से खता हो सकता है, सहाबा के कौल में फ़ैल में खता हो सकता है। कुरान कह रहा है कि पंजतन पाक के कौल और फ़ैल में खता अगर का एहतिमाल कोई कर दे वो खुद काफिर है। उम्मत का इजमा है कि सहाबा के कौल और फ़ैल में खता हो सकता है, गुनाह हो सकता है, फिस्क हो सकता है। कुरान गवाही दे रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी है कि पंजतन पाक का हर कौल सही है, हर फरमान अल्लाह के मर्जी के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। इमामत इसी को कहते हैं। सैयद बादशाह तुम्हें समझ ही नहीं आई, एक है जायजुल खता, एक है मासूम अनिल खता। इमाम कौन इमाम होगा? मुसलमानों मुझे समझा दो, इसको अभी तक समझ नहीं आई कि इमामत साबित हुआ है नहीं हुआ। कहता पाकीज़गी साबित हुआ, इमामत साबित नहीं हुआ। सैयद बादशाह अकल से इस्तेमाल करो। जब इस्मत साबित हुई है, जब पाकीज़गी साबित हुई है, तो वो इमामत खुद ब खुद साबित हो जाती है। क्योंकि अगर अम्र दायर हो, आपके पास चॉइस हो कि एक जायजुल खता की इत्तिबा करें जो गलत बात भी कर सकता है, और एक जो हमेशा सही करेगा उसकी इत्तिबा किसकी करोगे? हाँ, आपका पता है, आप हमेशा उस जायजुल खता, बल्कि जो सबसे फासिक होगा उसी की इत्तिबा करेंगे आप, क्योंकि आपको चिढ़ है पंजतन पाक से। लेकिन जो आकिल हैं, जो आखिरत से डरते हैं, उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी इत्तिबा करेंगे? इत्तिबा उसी की करेंगे जिसकी हर बात सही है, जिसका हर कलाम नूर है। इत्तिबा उसी की करें, वही इमाम है, इमामत साबित है, ये इसका रद्द नहीं कर सकेगा। ये तो क्या चीज है, पूरे पंजाब के मशाइख को जमा करें फिर जवाब नहीं दे सकेगा ये सर। ठीक है, अब इमामत साबित करने का कहा था। उनकी पाकीज़गी पर जो मुसलमान ईमान नहीं रखता वो लानती है। इमाम शाफई ने फरमाया था अगर उनकी मोहब्बत शिया बन के होती है तो जाके अरफात में ऐलान कर दो मैं कायनात का सबसे बड़ा शिया हूं। आप एक सैयद को कैसे लफ्ज कह रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने 2 अल्फाज कुरान मजीद के कहे, मैंने हदीसे मुकर्रम पढ़ के सुनाई